ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دو بہت ہی پیارے واقعے آپ کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں۔ یقیناً اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ قرآن نے کس طرح دل بدل دیے اور کس طرح لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بہت ہی پیاری ویڈیو، جڑے رہنے سے آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو کہ اینڈ پر آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو کہ آپ کی روح تک کانپ جائے گی، اور کس طرح ایمان پر لوگ قائم ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کس طرح دل بدلتا ہے، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان کسی ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے میں ایک ایسا موڑ رکھ دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی ہی بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ وقت جب مکہ میں اسلام کی مخالفت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت ارادے کے ساتھ نکلے۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں بتایا کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے اور گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر تلاوت رک گئی، گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ انہوں نے بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ کچھ گفتگو کے بعد جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے قرآن کی وہ تحریر مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے پاک ہو جائیں پھر اسے پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور قرآن کے الفاظ پر نظر ڈالی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ وہ پڑھتے گئے اور قرآن ان کے دل پر اثر کرتا گیا۔ جس دل میں کچھ دیر پہلے اسلام کے خلاف غصہ تھا، اسی دل میں اب قرآن کی محبت اتر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کتنا خوبصورت اور پاکیزہ ہے۔ پھر حضرت خباب نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ صحابہ نے انہیں آتے دیکھا تو سب محتاط ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمر اسلام کے مخالف ہیں۔ لیکن آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر! وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے مخالف ہو کر نکلے تھے، اسلام کے سپاہی بن کر واپس آئے۔ یہ قرآن کی طاقت تھی، یہ اللہ کی ہدایت تھی، یہ اس رب کی شان تھی جو چاہے تو ایک لمحے میں انسان کے دل کا رخ بدل دے۔ آج ہمارے لیے سبق یہی ہے، ہمیں کبھی کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص کبھی نہیں بدلے گا۔ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے عظیم ترین صحابہ میں شامل فرما دیا۔ سبحان اللہ! اگر آپ کے دل میں بھی کوئی کمزوری ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی دوری ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ سے ایک سچی دعا کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ دلوں کو بدلنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے زندہ فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حق کو پہنچانے اور قبول کرنے والا ایمان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتی ہوں، وہ بھی آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر کرے گا کہ قرآن پاک کس طرح دل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔
صوبہ سندھ میں 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ایک ماں کے تم مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے میں آیا۔ ایک گلاس پانی اور چھپی ہوئی حقیقت کا کیا واقعہ ہے؟ ایمان افروز واقعے کو ضرور اینڈ تک سنیں۔ سندھ کا ایک نوجوان ہندو لڑکا شدید بیمار تھا۔ جب اس نے ڈاکٹر سے اپنا مکمل معائنہ کروایا تو اسے بتایا گیا کہ آپ کو بلڈ کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ بیماری پورے جسم میں پھیل چکی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق آپ کے یہ پاس صرف زیادہ ٹائم نہیں، کم سے کم 1 ماہ رہ گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا، چہرے پر موت کا خوف، آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک سوال تھا کہ کیا واقعی میری زندگی صرف 1 ماہ کی رہ گئی ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بیوی پریشان ہونے کے بجائے مسکرا دی۔ وہ بولی۔ وہ حیران ہو گیا اور بولا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے میرے پاس صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ بلڈ کینسر؟ بیوی نے کہا کہ بلڈ کینسر بھی کوئی اتنی بڑی بیماری ہے؟ آپ بس میری ایک بات مانیں، میں آپ کو روزانہ 1 گلاس پانی دوں گی، آپ نے خاموشی سے پی لینا ہے، اور جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو جو میں کہوں گی آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ اسے بیوی کی بات عجیب تو لگی، مگر موت کے خوف میں انسان امید کا دامن بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ روزانہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے 1 گلاس پانی پیتا رہا۔ دن گزرنے لگے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، پھر 40 دن مکمل ہو گئے۔ اچانک اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم میں پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی، بھوک بہتر ہونے لگی ہے، چہرے پر رونق آنے لگی اور جسم میں طاقت بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران ہوا اور دوبارہ ٹیسٹ کروانے گیا۔ لیب پر جب پہنچا تو رپورٹس دیکھیں تو حیران ہی رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا، پھر تیسری جگہ سے ٹیسٹ کروایا۔ ہر رپورٹ یہی بتا رہی تھی کہ اس کے خون میں کینسر کے کوئی شواہد نہیں مل رہے۔ وہ خوشی، حیرت اور بے یقینی کے عالم میں گھر واپس آیا۔ بیوی کو گلے لگا کر بولا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بیوی نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ وہ بولا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بیوی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ وہ چونک گیا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم دونوں ہندو ہیں، ہمارا پورا خاندان ہندو ہے۔ تب بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، نہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ بیوی نے بتایا، جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، میری ایک مسلمان سہیلی تھی۔ وہ میرے سامنے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتی رہی اور ایک دن میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں نے اپنا ایمان سب سے چھپا کر رکھا۔ پھر اس نے اس پانی کا راز بتایا، جو پانی میں آپ کو 40 دن پلا رہی تھی، وہ کوئی جادوئی پانی نہیں تھا۔ میں اس پر قرآن کی تلاوت دم کر کر دیا کرتی تھی، اور وہ تلاوت یہ تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 26۔ اسے اپنی بیوی کے 40 دن یاد آ گئے اور وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ یاد آئی، وہ پانی یاد آیا، اور پھر اسے سمجھ آیا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ صرف زندگی نہیں گزار رہی تھی، بلکہ 40 دن سے اس کے لیے ایک اور زندگی کی بھی دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم نے اتنے سال اپنا ایمان مجھ سے چھپا کر رکھا ہے صرف میرے لیے، تو آج میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور یوں اس کہانی میں ایک شخص نے صرف بیماری سے صحت یابی کی امید نہیں پائی بلکہ اپنی زندگی کا ایک نیا راستہ بھی پا لیا۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو ہمارے لیے صرف شریک حیات نہیں بناتا بلکہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے جڑنے والوں کے دل کو بدل دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی دل قرآن پاک کو پڑھنے میں لگا دے اور اسی طرح آپ کا دل بدل جائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو چھو گیا ہے تو یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دوسرے کی زندگی کو بھی قرآن پاک سے جڑنے کا موقع مل جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنے پیاروں کو شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔